جی وعلیکم السلام جی سر بہت شکریہ وقت دینے کا. شہباز خان سب سے پہلے تو اگر یہ بتا سکیں بلکہ اگر دکھا بھی سکیں, وزیر اعظم صاحب نے آج پھر یہ لاک ڈاؤن کے حوالے سے بات کی ہے اور وہی جو ان کا موقف ہے وہ دہرایا ہے. یہ بات بھی دہرائی ہے کہ صوبوں میں بھی اگر ان کے اختیار میں ہوتا تو لاک ڈاؤن اس انداز کا نہ ہوتا جیسا کہ ہوا. تو شہباز خان اس کا مطلب یعنی پرائم منسٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں, چونکہ آپ نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے ساتھ کام بھی کیا ہے, کہ اس کا مطلب سندھ کی تو بات ہی چھوڑ دیجیے, وہ تو میں علم میں ہے کہ کیا موقف ہے آپ کا اور پی ٹی آئی کا اس حوالے سے, لیکن باقی صوبوں میں جہاں پر پی ٹی آئی کی بھی حکومت ہے وہاں صوبوں نے چونکہ اپنے طور پر فیصلہ کیا اس طرز کا لاک ڈاؤن کرنے کا, ورنہ وزیر اعظم صاحب کی رائے بہرحال اس سے بھی متفق نہیں تھی جس طرز کا لاک ڈاؤن عثمان بزدار صاحب نے یا محمود خان صاحب نے کیا ہے. اچھا بہت شکریہ وسیم. وسیم دیکھیے یہ ایک بڑی ڈیلیکیٹ ڈسکشن ہے. میں کوشش کرتا ہوں اس کا جو آپ کا سوال ہے بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے, اس کا صحیح طرح سے صحیح تناظر میں جواب دینے کا, کہ آپ اس کی بات کو پراپرلی, کیونکہ آپ پبلک کی اویئرنیس کے لیے پوچھ رہے ہیں. دیکھیے پہلے تو ہم ابھی اس ٹائم پہ اگر دیکھیں کہ پرائم منسٹر کا یہ سٹانس درست تھا کہ غلط تھا, پہلے یہ بات دیکھ لیتے ہیں, اور اس کے بعد کہ صوبوں نے کیا اپنی مرضی کی یا پرائم منسٹر کی بات سنی, وہ اس کو دیکھ لیتے ہیں. میں گزارش کروں گا چونکہ اس میں بڑی بات کر چکے ہیں کہ فیصلہ صحیح ثابت ہوا یا غلط, اس پہ ظاہر ہے آپ کی اپنی اوپینین ہے, اپوزیشن کی اپنی, تو اگر ہم ابھی اس پر بات کر لیں جو انہوں نے آج ایڈریس کیا ہے کہ کیا وہ صوبے جہاں پی ٹی آئی کی حکومت تھی وہاں بھی لاک ڈاؤن عمران خان صاحب کی مرضی کا نہیں کے خلاف تھا. جی سر جی میں اس پہ بالکل جواب دیتا ہوں, لیکن جو پبلک مجھے سن رہی ہے میں چاہتا ہوں کہ وہ کانٹیکسٹ پورا ان کو پتہ چلے. 3.5 لاکھ سندھ نے ٹیسٹ کیے ہیں اور 4 لاکھ سے زیادہ پنجاب نے کیے ہیں, پنجاب کے ٹیسٹ زیادہ ہیں. اس کے بعد پنجاب کی آبادی 110 ملین ہے, سندھ کی 48 ملین ہے. کہا جاتا ہے اور بہت زیادہ دکھایا گیا کہ سندھ میں سخت ترین لاک ڈاؤن اور سب سے پہلے ہوا, اور بعد میں دوسرے صوبوں نے کیا اور کمپیریٹیولی نرم لاک ڈاؤن کیا, افیکٹیولی نہیں کیا. تو ان سارے اعداد و شمار سے تو پھر جو انفیکشن کا ریٹ ہے وہ بھی کم ہونا چاہیے, نمبر بھی کم ہونا چاہیے سندھ میں. اگر ٹیسٹ کم ہوئے تھے تو پھر ہم مان لیتے, لیکن ٹیسٹ بھی پنجاب میں زیادہ ہوئے. اس کے باوجود جو پازیٹیو پیشنٹس کا ہے وہ 65,000 سندھ میں ہے اور 64,000 پنجاب میں ہے. تو ہر اعداد و شمار دکھا رہے ہیں کہ یہ جو لاک ڈاؤن کا منترا تھا یہ فیک. انڈیا میں بھی یہ نظر آیا اور پاکستان میں بھی نمبرز میں یہ نظر آیا کہ یہ فیک منترا تھا. اب آپ کے سوال وہ یہ کہ دیکھیے اس پہ پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ جناب پنجاب میں نمبرز فرض ہو رہے ہیں. ظاہر ہے اس میں آپ کی اوپینین الگ ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, ان کا یہ موقف ہے. پھر اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں جو لاک ڈاؤن کے حوالے سے جو منطق تھی شاید وہ صحیح نہیں تھی. تو اس بحث میں جائے بغیر ابھی آپ اس کا اگر بتائیے کہ باقی صوبوں میں جو لاک ڈاؤن ہوا, سندھ کا تو بتا دیا آپ نے. نہیں اب آپ دیکھیے میں نے اتنی لمبی نہیں وسیم, وی بوتھ ہیو دا رائٹ ٹو پلے ود دا ورڈز, بٹ جو میرا اوپینین ہے وہ پھر میرے تک رہنے دیجیے نا. اگر آپ یہ کہیں گے اس بات کو یہ تاثر دیں گے کہ فگرز فج ہیں, یا میری بات کو یہ تاثر دیں گے کہ یہ منترا فیل نہیں ہوا, تو پھر مجھے دوبارہ اسی میں نے کہا اور میں اسی کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کا اس پر یہ کہنا ہے, اس لیے ہم ماضی کی بحث کی بجائے اگر اب اس پر آ جائیں. میں نے کہا پیپلز پارٹی کی اس پہ اپنی اوپینین ہے, وہ پیپلز پارٹی کو کہنے دیجیے نا, آپ نہ کہیے پیپلز پارٹی کو کہنے دیجیے. جب پیپلز پارٹی کا گیسٹ ہوگا تو میں آپ کی بات کروں گا, ڈیولز ایڈوکیٹ میں دوسرا موقف رکھوں گا نا کہ بھائی آپ کے مخالفین تو یہ کہتے ہیں, لیکن وہ چونکہ آپ موضوع نہیں ہے. آپ ماشاءاللہ کبھی کبھی فرشتوں کے ایڈوکیٹ بھی بن جایا کریں. کیوں ڈیولز کا بننا, ماشاءاللہ اتنے پیارے آدمی ہیں, کیوں آپ نے ہر دفعہ ڈیولز ایڈوکیٹ بننا ہے. اچھا اب میں واپس آتا ہوں اپنی بات پر, جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا. وہ یہ کر رہا تھا کہ پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ پوری دنیا میں, میں اپنا سٹانس دے رہا ہوں, آپ کا حق ہے اس سے ایگری کرنا ڈس ایگری, کہ یہ پوری دنیا کے ڈیٹا نے شو کیا کہ یہ جو منترا ہے کہ لاک ڈاؤن کریں یہ فیل ہوا. اور یہاں سٹیٹسٹکس میں وہ تو فج کرنے کی بات ہے, تو پھر تو کوئی بھی فج کر سکتا ہے نا. وہ پنجاب کے بھی فج ہو سکتے ہیں, یہ بھی فج کر سکتے ہیں, ہو سکتا ہے ان کے انفیکشن 1 لاکھ ہو, یہ بھی فج کر رہے ہیں. تو فج کسی نے نہیں کیا, وہ سب کے سامنے ہے جو سارے کے سارے نمبرز ہیں پاکستان میں. ہم فیڈرل گورنمنٹ میں بیٹھے, ہمیں پتہ اگر یہ فج کرتے, یہ سندھ میں بیٹھے, انہیں پتہ اگر ہم فج کرتے, تو میڈیا بھی آزاد نظر آ رہا ہے کہ فج نظر آ رہا ہے. اب آپ کا سوال کہ صوبوں نے کیا کیا, دیکھیے پرائم منسٹر عمران خان اور دوسرے جو پہلے کے پرائم منسٹر ان میں ایک فرق ہے, اور وہ فرق یہ ہے کہ وہ بادشاہ سلامت نہیں ہیں. صحیح ہے. اور وہ فرق یہ کہ ان کے ذاتی انٹرسٹ جو ہے نا وہ حکومت میں انوالو نہیں ہے, بھلے شوگر ملوں کے ہوں,
भले माल खाने के हों, ना उनके बच्चे किसी बेकरी वाले को फैंटी लगाते नज़र आते हैं, ना उनके भतीजे भाई कोई गाड़ियों पे पुलिस वालों को रोक के फैंटा लगाते हैं, ना उनके लंबे चौड़े जो हैं वो कैंप ऑफिसेज हैं कि पूरा टब्बर पूरा ख़ानदानी हुकूमत में इन्वॉल्व है। और इसी तरह से अपनी हुकूमत के अंदर भी, अपनी कैबिनेट में भी मुकम्मल डिस्कशन से वो फैसले लेते हैं। आप सिर्फ ये लॉकडाउन की बात कर रहा हूँ, बहुत सारे फैसले होते हैं जो कई दफ़ा प्राइम मिनिस्टर का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होता है, लेकिन क्योंकि मेजॉरिटी का पॉइंट ऑफ व्यू एक और होता है तो प्राइम मिनिस्टर उसे चांस देते हैं। तो प्रिसाइसली मेरा यही सवाल था कि पंजाब और केपीके की यानी महमूद खान साहब और उस्मान बुज़दार साहब की राय के बरक्स राय थी खान साहब की, लेकिन उन्होंने उनकी राय को अहमियत दी है। अगर आप मुझे मैंने आपको जब पहले सवाल पूछा था, जब आपने पूछा तो जवाब में मेरा पहली लाइन में वर्ड था कि इट्स अ वेरी डेलिकेट इशू। इसका यस और नो आंसर नहीं है, इट इज़ अ वेरी डेलिकेट इशू। ठीक है ना, कई बहुत डेलिकेट इशू होते हैं। फॉर एग्जांपल एक बंदे की तनख्वाह कम है, उसने चैनल छोड़ दिया, लेकिन कई दफ़ा बहुत डेलिकेट इशू होते हैं कि आपने किसी एडिटोरियल बात पे आपने चैनल छोड़ा, तो अब आपको फिर पूरी बात बतानी पड़ेगी अगर आपको कोई सवाल करेगा, बिकॉज दैट इज़ अ वेरी डेलिकेट इशू। अब जो मैं बात कह रहा हूँ वो बिल्कुल वो नहीं कह रहा जो आप समझ रहे हैं, इसलिए डेलिकेट इशू है, मुझे पूरी बात कर लेने दें इस पर। तो महमूद खान साहब और जो बुज़दार साहब हैं उनका व्यू पॉइंट बिल्कुल डिफरेंट नहीं था। अच्छा, उनका व्यू पॉइंट वो था जो उनके नीचे उनकी कैबिनेट और उनकी ब्यूरोक्रेसी का था। अच्छा, जो फील उन्हें ग्राउंड से आती थी। मैंने बार बार टेलीविजन पे ये कहा कि मेरी अपनी फैमिली, मेरे अपने घर वाले इस बात पे मुसर थे और बजिद थे कि सख्त लॉकडाउन होना चाहिए। मेरे तमाम दोस्त, और आप जानते हैं मेरे जो दोस्त मीडिया में हैं, आपके चैनल में भी, आपके चैनल से बाहर भी, वो टेलीफोन करके बहस करते थे, एंकर सामान की मैं बात कर रहा हूँ, कि यार आप लोग बड़ा जुल्म कर रहे हो, ये होना चाहिए। पूरा पाकिस्तान उस टाइम इनिशियली डरा हुआ था और वो ये सोचता था कि जी वो सख्त लॉकडाउन होना चाहिए, और सिंध ने यही पॉपुलर डिसीजन लिया। और यही काम होता है, जो वीकर लीडर होते हैं वो पॉपुलर डिसीजन लेते हैं, क्योंकि जिधर पब्लिक की वेव होती है दे गो फॉर दैट। और बाकी सूबों ने सिंध के डिसीजन को फॉलो किया। डेफिनेटली मैं सिंध के डिसीजन को नहीं फॉलो किया, सिंध ने एक पूरे माहौल को फॉलो किया। सिंध ने वेस्ट को फॉलो किया, सिंध ने इटली को उधर वाले यूके के हालात देख के फॉलो किया, और क्योंकि पूरा माहौल बना हुआ था तो बाकी सारी मिशनरी, सारे लोगों ने भी। वो एक इमरान खान अकेला था ना जिसके असाब इतने सख्त थे, प्रेशर बर्दाश्त कर सकते थे, जो मैंने करीब से देखा। ये नहीं कि मैं उनके साथ मुआविन खुसूसी हूं तो मैं इस टाइम जी हजूरी मार रहा हूं। लेकिन शहबाज भाई, या तो आप सिंध के फैसले को बिल्कुल क्रिटिसाइज करें, लेकिन ये तो खुद खान साहब भी कह चुके हैं कि भाई सिंध ने करा दिया, इन व्हाटएवर वर्ड्स में एग्जैक्ट कह रहे हैं, मुझे कोड एंड कोड तो याद नहीं, व्हाटएवर वर्ड, कि भाई सिंध ने एक फैसला किया, बाकी सारे पीछे लगे। तो या तो आप सिंध की बात मैंने क्रिटिसाइज करें, मैंने वही बात आपको की है कि एक ही सांस में सिंध के फैसले को क्रिटिसाइज और केपी और पंजाब को अलग नहीं कर सकते ना, फिर तो केपी और पंजाब को भी क्रिटिसाइज करना पड़ेगा। नहीं, मैं बिल्कुल अलग कर सकता हूं। वसीम जी मंतक से बात करते हैं और मैं बिल्कुल आपको अलग अलग करके दिखाता हूं। यही तो मेरा काम है, जैसे आपका काम है चीजों को इकट्ठे करना, मेरा काम यही है चीजों को अलग अलग करके दिखाना। तो मुझे दोबारा बताने दीजिए हुआ क्या हुआ। ये कि पूरी दुनिया में एक माहौल बना हुआ था कि क्योंकि सारे डरे हुए थे कोरोना से। पहली बीमारी थी जो अमीर और गरीब सबको लग रही थी। तो अमीर थोड़े होते हैं नंबर में, गरीब ज्यादा होते हैं हर मुल्क में। हमारे मुल्क में गरीब बहुत था, तो जो सच्ची बात वो ये है कि अमीरों को डर लगा हुआ था कि इन गरीबों ने हमारे करीब आना और इनसे हमें कोरोना लगना है। ये आपका मंतक कोई भी हो सकता है, मैं आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूं, क्योंकि मैं इस सारी सिचुएशन में, मैं सेंटर स्टेज में बैठा हुआ था। मैं मुझे सूबों से भी चीजें नजर आ रही थी, यहां भी नजर आ रही थी। सारे माहौल में पीपल्स पार्टी ने उस एक पॉपुलर डिसीजन को अपने यहां इंप्लीमेंट कर दिया, सोचे समझे वगैरह। ठीक है, फिर केपी और पंजाब ने क्या किया? प्रेशर बिल्ड हो गया पाकिस्तान के अंदर। हाँ। उसी प्रेशर के अंदर पंजाब के मशीनरी और सब के ऊपर और प्रेशर आ गया। उस सारे के ऊपर और प्रेशर आया तो वहां पे भी यही बात बनी कि जी मैं अभी बताता हूं, अभी लाहौर गए थे, पंजाब और केपी का ये फैसला जो उन्होंने प्रेशर में आकर कर दिया, पंजाब और केपी का ये फैसला जो उन्होंने प्रेशर में आके कर दिया, बकौल आपके, ये काबिल सताइश है या काबिल मजम्मत है? अच्छा, मैं इसका जवाब देता हूं। दोबारा आप फिर मेरे दोबारा तो ना, वो तो सारा टाइम निकल जाएगा, आगे बढ़ते ना, तो बात दोबारा तो थोड़ा आगे। जी नहीं, आगे नहीं बढ़ते जब तक आप पिछली सारी बातों को साफ नहीं कर लेते। मैं दोबारा कह रहा हूं, मैं वो नहीं कह रहा जो आप दोहराने का कोई वो नहीं। मैं कब कह रहा हूं कि मैं दोबारा नहीं कह रहा कि आपने कहा, मैं अपना सवाल कर रहा हूं। आपने ये तो मैं दोबारा ये कह रहा हूं वसीम, कि पूरे दुनिया में एक माहौल बना हुआ था। उस पॉपुलर डिसीजन को
پی 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 نے آپ دوبارہ نہیں، آپ 100 بارہ کہہ رہے ہیں، میں آپ سے صرف گڈ ول کے لیے وہ ڈیسیجن کیا. جی بالکل آپ نے یہ بات کہہ دی. وہ ایسا نہیں نا، جو آپ سوال پوچھ رہے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہے، وہ ڈیفرنٹ ہے. جب میں دوبارہ ایک بات بتاتا ہوں، اگر آپ کے والدین نے آپ کو یہ بتایا ہو، اگر آپ کے والدین نے یہ بتایا ہو، سن لیجئے. نہیں اب میں سوال کا جواب دیتا ہوں کیونکہ مثال کے بغیر بھائی کو سمجھ نہیں آئے گی. اگر والدین نے، اب 4 بہن بھائی ہوں اور آپ کو والدین نے یہ بتایا ہو، میں تو بہت مجھے اب جواب دینے دینا. ایسے نہ کریں، لوگوں کو مثال کے بغیر بھی سمجھا ایسے نہ کریں. معصوم سوالوں کے معصوم جواب دینے. اس طرح تو 15 منٹ ہو گئے میں ایک ہی سوال بیٹھتا ہوں نا، ہر سوال کو ڈیلیکیٹ بنا کے میں نے کچھ نہیں ہوتا، کیا فرق پڑ جانا ہے 15. نہیں سر میں نے کیا ہو گیا 15 منٹ. نہیں ایسا نہ کرے سوال. اگر 4 بھائیوں کو یہ کہا ہے کہ آپ لوگوں نے ہماری مرضی کی شادی کرنی ہے اور ایسی کی تیسی آپ نے لو میرج کی، تو اب وسیم بھائی جو ہیں سب سے بڑے ہیں اور وہ لو میرج کر لیتے ہیں، تو باقی 3 بھائی آپ پریشر میں کریں گے یا کیوں کریں گے یہ آپ خود ہی سمجھ لیجئے. تو کئی دفعہ جب آپ گھر کے اندر، ملک کے اندر ایک پریسیڈنٹ سیٹ کر تو بڑے بھائی نے آپ کے وسیم بھائی نے جو فیصلہ کیا ہے، ایک وسیم بھائی نے اگر وہ کام کیا اور باقی بھائیوں نے وہی کام کیا، تو سارے بھائیوں کا کام یا قابل تعریف ہوگا یا قابل مذمت ہوگا نا. یہ تو نہیں کہ وسیم بھائی نے کیا تو بہت غلط کیا، باقی بھائی نے پریشر میں آ کے کر لیا اس نے ٹھیک کیا. مسئلہ نہیں، وسیم بھائی نے پاپولر ڈیسیژن کر لیا ایسے قابل مذمت، باقیوں نے وسیم پریشر میں آ کے کر لیا ایسے قابل تھا. یہ تو نہیں ہو سکتا نا. نہیں، میں نے آپ کو اسی لیے پورا کانٹیکس دیا کہ ایک پورا ماحول بنا ہوا تھا پبلک کا، آلریڈی بہت پریشر تھا. سندھ نے ٹیل گیٹ کیا اس چیز کو، پریشر اور بڑھ گیا کیونکہ وہ ریشنل رہ ہی نہیں گیا اس بات میں. تو میں آپ سے جتنی بار آپ مرضی گھمائیں میرا جواب وہی رہنا ہے کہ سندھ نے پاپولر ڈیسیجن لیا، بہت ارلی کر دیا. اس کے بعد پنجاب اور سندھ، اپنا کے پی، بلوچستان کے پاس کوئی چارہ نہیں رہ گیا، آگے بڑھتے ہیں. کیونکہ ان کی بیوروکریسی، ان کی عوام بھی وہی چاہتی تھی. اور لیکن جو آپ سوال کر رہے ہیں، آپ میں نے اپنا آرگومنٹ دے دیا، میں آپ کا جواب دے دیتا ہوں. جس نے بھی سخت ترین لاک ڈاؤن کیا، جس نے بھی کیا، غلط کیا. اگر آپ اس کا یہ آپ کو اوپینین، بالکل آپ کو اوپینین ہے پوری تسلی سے. اچھا یہ بتا دیجئے اس پر غلط کیا. اور ہم نے پنجاب اور کے پی میں بچت یہ کی کہ ہم نے ایک تو سخت ترین لاک ڈاؤن اس طرح سے بہت 1 2 3 ہفتے ہونے دیا اور ہم نے بہت جلدی اس کی کریکشن کی. یہ بتائیے آگے بڑھتے ہیں. میں نے ثابت کیا نمبرز کے ساتھ کہ جنہوں نے سخت لاک ڈاؤن کیا وہاں انفیکشن زیادہ ہے، جنہوں نے نرم لاک ڈاؤن کیا وہاں انفیکشن کم ہے. تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ جی آپ کے فگرز فج ہے. تو پھر آپ کا کوا جو ہے نا وہ سفید ہے، اس کا تو کوئی، آپ کا مطلب سندھ والوں کا کوا سفید ہے، اس کا تو کوئی حال نہیں ہوتا. میں جیکب آباد جاتا ہوں، سول ہاسپٹل جاتا ہوں، وہ کہتے ہیں جی آپ کو تو جیکب آباد انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز جانا چاہیے تھا. سول ہاسپٹل تو جو ہے امتیاز شیخ کہتے ہیں وہ غیر فعال ہے، بند ہے. جو ناصر حسین شاہ صاحب وہ کہتے ہیں نسبتاً غیر فعال ہے. بھائی یہ نسبتاً، یہ ہم نے مطمئن کرپٹ اور کرپٹ کی ٹرم تو سنی تھی. یہ فعال، غیر فعال اور نسبتاً غیر فعال ہسپتال کیا ہوتا ہے؟ جس ہاسپٹل میں ایمرجنسی نہ ہو وہ ہاسپٹل نہیں ہوتا. اور پورے جیکب آباد میں ایک ہی ہسپتال میں ایمرجنسی ہے اور وہ سول ہاسپٹل میں، جس پہ میں گیا تھا. ڈاکٹر بھی تھے، مریض بھی تھے، بیڈز بھی تھے، سب کچھ. لیکن جس طرح وہ کورونا پہ جھوٹ بولتے ہیں یہاں بھی جھوٹ بولتے ہیں. اچھا آگے بڑھتے ہیں. اب اس میں ایک بات اور بتا دیں، یہ اس پر کیا کہیے گا کہ ایک تازہ ترین سروے کے مطابق 15% پاکستانی ماضی کی نسبت، یعنی ایسے پاکستانیوں کی تعداد میں 15% کمی آئی جو کہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی حکومت نے یا وفاق کی حکومت نے کورونا سے صحیح انداز سے نمٹا. اس کی کیا وجہ آپ کے خیال میں؟ یہ بالکل اس کی وجہ جو ہے بڑی آپ کو واضح سمجھ آ رہی ہے کیونکہ پیک کی طرف جا رہا ہے نا کرونا. بہت ساروں کے پیارے مر رہے ہیں. آج بھی آپ نے پروگرام کا شروع بھی کیا، میں آپ کا ایک ٹویٹ بھی دیکھ رہا تھا آپ کے ایئر وائی میں بھی کسی دوست کی. جی ہمارے غنی صاحب بہت ہمارے عزیز ہیں، ہمارے باس. جی آپ کو اس کا میں افسوس بھی، پرسہ بھی میری طرف سے آپ کے لیے. تو ہم سارے پریشر میں، تو جب آپ پریشر میں ہوتے ہیں یا کوئی بھی ایسی سچویشن ہوتی ہے جس میں بگاڑ ہو رہا ہوتا ہے دن بدن، وہ بے شک قدرت کی طرف سے ہو لیکن ایک نیچرل بات ہوتی ہے کہ اس میں جو ڈسسیٹسفیکشن ہے وہ تھوڑی سی انکریز ہوتی ہے. لیکن سٹل آپ دیکھیں اتنے مشکل حالات میں بھی 67 to 70% لوگ سمجھتے ہیں کہ بہتر مینجمنٹ کی ہے. تو اس کی پازیٹیوٹی اس لیے دیکھنا یہاں ضروری ہے کہ اتنی برے حالات میں بھی، اور جہاں پر جو میں نے آپ کو کہا کہ جہاں پر میں آج آپ کو پوری ذمہ داری سے آپ کی سکرین میں دیکھ کے آپ کو یہ بتا رہا ہوں اور یہ نوٹ رکھیے گا، اور یہ میرا اوپینین ہے، بڑا کنسیڈرڈ اوپینین ہے کہ اپوزیشن جو تھی ان کی میلافائڈ انٹینشن تھی. ایسا نہیں تھا کہ سارے ملک کے اچھے کے لیے کر رہے تھے. اور یہ جو ہم کہتے نہیں جی ہر بندہ یہ اچھا سوچ رہا تھا، ہر بندے کا کرنا کہتا ہے، میں اسے ڈس ایگری کرتا ہوں. ان کا یہ ایجنڈا تھا کہ پریشر ڈال کے سخت ترین لاک ڈاؤن کرواؤ،
لاک ڈاؤن کے ہونے کے باوجود کورونا نے تو پھیلنا ہی پھیلنا ہے, معیشت بھی تباہ ہو جائے, کورونا بھی بڑھ جائے. جب دونوں چیزیں ہو جائیں گی تو حکومت گرا لو, حکومت گرا لو تو خود حکومت میں آ جاؤ. ان کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں تھا کہ کورونا کدھر ہے, معیشت کدھر ہے. میں آپ کو پوری ذمہ داری سے کیمرے کی آنکھ میں دیکھ کے بتا. حالانکہ اتنی ذمہ داری سے اسد عمر صاحب آج سے ایک, اچھا آپ کہہ رہے ہیں گھٹیا کا لفظ استعمال کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن آج سے ایک مہینے پہلے ہینیس کر لیں, چلو ہینیس کر لیں, میں گھٹیا واپس لے لیتا ہوں, ہینیس رہنے دیں. گھٹیا واپس ہینیس. لیکن اسد عمر صاحب آج سے کچھ 3-4 ہفتے پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ دونوں اپروچز ہیں. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لاک ڈاؤن سخت کرنا چاہیے, ان کو یہ الزام دینا کہ یہ تو چاہتے ہی ہیں کہ لوگ بھوک سے مر جائیں, یہ غلط ہوگا, ایسا نہیں کہنا چاہیے. اور آن دا کانٹرری جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے, درست کہہ رہے تھے. اسد عمر بالکل درست کہہ رہے تھے, کیونکہ لاک ڈاؤن تو میرے گھر والے بھی کہہ رہے تھے سخت لاک ڈاؤن ہونا چاہیے. یہاں پہ رکیے نا ذرا, میں یہی عوام کی بات ہو رہی تھی, حکومت کی بات نہیں ہو رہی تھی. میرے گھر والے بھی کہہ رہے تھے سخت ترین ہونا چاہیے, اپوزیشن والے بھی کہہ رہے تھے سخت ترین ہونا چاہیے. حکومت میں لوگ انفارمڈ ہوتے ہیں. نہیں, حکومت یا اپوزیشن میں جو لوگ, جیسے آپ میڈیا میں ہیں نا, آپ کو پتا ہے اس ٹائم کیمرے کے سامنے کیا, کیمرے کے پیچھے کیا ہے. آپ کی رائے میں اور ایک لے مین کی رائے میں میڈیا کے بارے میں بہت فرق ہوگا. آپ کو پوری زندگی ہوگی میڈیا کرتے ہوئے. تو اس وقت جو لوگ حکومتوں میں ہیں انہیں پتا ہے پاکستان میں کتنے لوگ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں, انہیں پتا ہے پاکستان کتنی دیر ان غریبوں کو کھانا دے سکتا ہے. سندھ کے وزیر اعلیٰ کو نہیں پتا کہ میں کتنے لوگوں کو کھانا دے سکتا ہوں. سندھ کے وزیر اعلیٰ کا یہ کہنا بنتا ہے کہ میں نے بھوک سے کسی کو مرتے نہیں دیکھا. سندھ کے وزیر اعلیٰ کا یہ کہنا بنتا ہے کہ لاک ڈاؤن ہم نے افیکٹولی ہر جگہ کر دیا. لیکن یہ کورونا کے معاملے میں تو حتمی بات کسی کو بھی نہیں بتانا. آپ کہہ رہے ہیں حکومت میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ انفارمڈ ہوتے ہیں. حکومت کے سربراہ عمران خان صاحب, انہوں نے کورونا کی پیک کے حوالے سے 4 مختلف بیانات نہیں دیے. کبھی کہا اس مہینے کے آخر میں ہوگا, کبھی کہا ابھی ہوگا. تو حکومت ہونے کے بعد ابھی نہیں ہوتا کہ آپ کے سامنے ہر چیز واضح ہوتی ہے. اس کورونا کے حوالے سے تو ہر کوئی اپنے اندازوں کی بنیاد پر ہی فیصلے کر رہا ہے جو کہ صحیح یا غلط ثابت ہو سکتے ہیں. سندھ کے وزیر اعلیٰ صاحب کو میری موجودگی میں سب کچھ بتایا جاتا تھا میٹنگ میں. میں نے وہ دیکھا ہوا ہے کہ ان کو ساری بریفنگ ہوتی تھی, NCC میں, NCOC میں, سب کچھ انہیں بتایا جاتا تھا کہ یہ کدھر جا رہا ہے. لیکن بہرحال میں اس میں مسلم لیگ نون کے بھی لوگوں کو کہتا ہوں, جب کسی کو پتا نہیں تھا تو یہ اتنا حتمی طور پر لاک ڈاؤن کیوں مانگتے تھے. اچھا آگے بڑھتے ہوئے خالی مجھے ایک دو بات, ہم یہ بتاتے تھے بار بار, آخری ایک دو باتیں بتا دیں, پوائنٹ ہے یہ ایک تو بتائیے گا, یہ ایک خبر دیکھیے کہ ٹھیک ہے کہ یہ وزیر اعظم پاکستان کی تنخواہ بڑھا کر 2 لاکھ سے 8 لاکھ کر دی گئی ہے. نہیں, ایسی کوئی بات درست نہیں ہے. اچھا ٹھیک, اور اس طرح کی, ہاں جی, اور آپ اس پہ تبصرہ فرمائیں گے. فواد چودھری صاحب نے اب سے کچھ دیر پہلے ایک انٹرویو دیا ہے. فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ اسد عمر, شاہ محمود قریشی اور جہانگیر ترین کے اختلافات سے حکومت کو بہت نقصان پہنچا. اسد عمر کو جہانگیر ترین نے وزارت سے ہٹوایا, بعد میں انہوں نے بدلہ لیا. اچھا پہلے سوال کا جواب دے دوں کہ یہ بالکل غیر منطقی بات ہے, اور یہ کسی نے وہی جو لوگ جیسے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں, جو لوگ وہی ویسی خبریں اڑاتے ہیں. پرائم منسٹر خان اپنے بل بھی خود جمع کراتے ہیں, کوئی کیمپ آفس نہیں رکھتے, اور ہر طرح کی عوام کے پیسے کی بچت کرتے ہیں. ٹائم آپ کا کم ہے, ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ 1 ارب 40 کروڑ کا جو وزیر اعظم آفس کا خرچہ تھا وہ صرف 68 کروڑ پہ نیچے لے کے آئے, صرف 2 سالوں کے اندر. فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ ایک اپنی رائے رکھتے ہیں, سیاست پہ گہری نظر رکھتے ہیں. انہوں نے اگر کوئی بیان دیا تو اس کا آپ کو انہی کو پوچھنا پڑنا ہے. میرے نزدیک تو یہ سارے میرے معزز کولیگ ہیں, اور میں نہیں سمجھتا کہ اسد عمر صاحب کبھی بھی اس طرح کی پولیٹکس کرتے ہیں, اور نہ ہی میں دوسرے دوستوں کے بارے میں یہ سمجھتا ہوں. لیکن اسد صاحب کو میں بہت قربت سے جانتا ہوں, رائے آپ کی ان سے تو میرا نہیں خیال کہ وہ ایسے بدلے لینے کی, میرے رائے میں وہ کسی سے بدلہ لیتے ہیں. اور جاتے جاتے بالکل آخری سوال شہباز بھائی, یہ کہ چینی کمیشن رپورٹ کے تناظر میں, خیال میں ایسے کرتے ہیں, میں ان کے بارے میں بھی نہیں. یہ چینی کمیشن رپورٹ کے تناظر میں, ظاہر آپ نے پڑھی ہے, اس کو فالو بھی کیا, گورنمنٹ نے بڑا اچھا کام کیا تھا. آخری بس سوال کہ آپ جہانگیر ترین صاحب کو آپ کرپٹ سمجھتے ہیں؟ دیکھیے, میں رائے رکھنے والا ہوں ہی نہیں کہ میں انہیں کرپٹ سمجھتا ہوں یا میں انہیں آنیسٹ سمجھتا ہوں. میں نہ تو آپ اس ٹائم میں سپریم کورٹ میں بیٹھا ہوا ہوں, نہ میں ہائی کورٹ میں بیٹھا ہوا ہوں ایز اے جج. 100 لوگوں کے بارے میں رائے دیتے ہیں کہ وہ چور ہے, وہ ڈکیت ہے, وہ یہ ہے, وہ ہے, تو میں رائے پوچھیے. یا آپ اگر میں نہیں کہہ رہا کہ سمجھیں, چیزیں میرے سامنے ہیں, ان کے بارے میں کوئی حتمی چیز, ان کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ ہو جائے گا تو میں اوپینین دے دوں گا, کیونکہ میرے سامنے سپریم کورٹ نے نائل کیا تھا صاحب کے بارے میں پڑا ہوا ہے. میرے سامنے حتمی فیصلہ محترمہ مریم نواز صاحبہ کے بارے میں پڑا ہوا ہے. میرے سامنے پروف ایسے پڑے ہوئے ہیں. آپ اچھا صادق و امین سمجھتے ہیں آپ جہانگیر ترین صاحب کہہ دوں گا, ابھی میرے سامنے ایسا کچھ نہیں. صادق و امین سمجھتے ہیں ہم, کیونکہ اس بارے میں تو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے نا ان کے حوالے سے.
जो सुप्रीम कोर्ट का किसी के बारे में भी फैसला मैं उसका एहतराम करता हूं और वो आपको भी करना पड़ना है। अगर मैं सुप्रीम कोर्ट को गलत कहूंगा तो कल उन्होंने मुझे उधर मुर्गा बनाया होगा और साथ आपको भी बनाया होगा कि आपने ऐसे सवाल पूछे हैं। तो उस परवाज पे मत जाइए। मेरा मशवरा आपको यह है कि हम दोनों की परवाज 30,000 फुट बुलंदी से नीचे रहनी चाहिए, उससे ऊपर ना जाइए जो ना मैं बर्दाश्त कर सकूं, ना आप, ना आपकी स्क्रीन। सुप्रीम कोर्ट जो है उसकी मैं दिल से इज्जत करता हूं और कोई ऐसा बयान नहीं देना चाहता जिसके लिए मुझे मसला हो या मेरे मासूम और खूबसूरत भाई बदामी को। बहुत शुक्रिया शहबाज।